بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ حضرات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اتنا اختیار و تصرف حاصل ہے تو جو تمام نبیوں میں نبی آدم، تمام رسولوں میں رسول مکرم، خلیفۃ اللہ لازم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اختیار و تصرف ماننے میں کیا گناہ؟ جب اللہ تعالیٰ نائب رسول کو اتنا اختیار و تصرف عطا فرما سکتا ہے تو کیا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار و تصرف نہیں عطا فرما سکتا؟ یقیناً عطا فرما سکتا ہے۔ جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مالداری عطا فرماتے ہیں۔ حضرات جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا مَا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور انہیں کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر لیا، بے مال تھے مالدار بنا دیا، غریب تھے امیر بنا دیا، اہل ثروت بنا دیا، فقیر تھے دولت مند بنا دیا۔ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہو گیا دولت چاہیے نبی سے مانگو، ثروت چاہیے نبی سے مانگو، وقار چاہیے مدنی تاجدار سے مانگو، عزت چاہیے مدنی تاجدار سے مانگو، اس لیے کہ جسے جو کچھ ملا، جو کچھ مل رہا ہے قیامت تک جسے جو کچھ ملے گا نبی کے صدقے میں ملے گا، لیکن اللہ کے رسول کے صدقے میں جنہیں دولت ملی ہے، ثروت ملی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے دولت کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ دولت کو اپنے پیچھے چھوڑتے، تو ہفت کشور کے تخت و تاج ان کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ ملک کرمان کا بادشاہ شاہ شجاع الدین کرمانی تقریباً 20 سال تک اپنی رعایا پر حکومت کرتا رہا، لیکن اس 20 سالہ پیریڈ میں بار بار ان کے ذہن میں خیال آتا، حکومت کی الجھنوں میں پھنس جانے کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ یہ وہ خیال تھا بار بار شاہ شجاع الدین کرمانی کے ذہن میں آتا۔ جب صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، اعلان عام کروایا، سارے لوگ میرے دربار میں جمع ہو جائیں، اچھے بھی آئے برے بھی آئے، نیکوکاروں کی ٹولی بھی آئی، یتیموں کا ٹولہ بھی آیا، بیواؤں مسکینوں کی جماعت بھی آئی، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ شاہ شجاع الدین کرمانی تخت شاہی پر سوار ہوئے، کہا لوگو میں نے تم پر 20 سال حکومت کی ہے تم میں کوئی بیوہ جو یہ کہہ دے بادشاہ نامدار جب سے میرے سر سے میرے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے میری خبرگیری کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا؟ ہے تم میں کوئی یتیم، ہے تم میں کوئی اناتھ جو یہ کہہ دے بادشاہ نامدار جب سے میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نظر نہیں آتا؟ ہے تم میں کوئی مظلوم جو یہ کہہ دے میری مظلومیت کا انصاف نہیں کیا گیا اور ظالم کے ظلم کا پنجہ استبداد نہیں توڑا گیا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نامدار یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو 5 وقت کی نماز میں آپ کی عمر کی درازی کے لیے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، مولا شاہ شجاع الدین کرمانی کی عمروں میں برکتیں عطا فرما تاکہ آتا دیر آپ کی حکومت کے سائے میں ہم لوگ زندگی گزاریں۔ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا جب تم لوگ میری حکومت سے خوش ہو تو جو میں حکم دوں ماننے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نامدار آپ کا حکم اور نہ مانا جائے آپ حکم فرمائیے، ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا لوگوں یہ دیکھو تم میں میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، اب میں اس تاج شاہی کو اپنے سر سے اتار کر چھوٹے بھائی کے سر پر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس تخت شاہی پر اب
اپنی جگہ اپنے چھوٹے بھائی کو بٹھانا چاہتا ہوں. حضرات یہ کل کے بھائیوں کی باتیں کر رہا ہوں، آج کے بھائیوں کی نہیں. آج کا بڑا بھائی اگر کسی عہدے پر ہوتا تو چھوٹا بھائی دعائیں مانگتا، بڑا بھائی کب مر جائے کہ وہ کرسی ہمیں مل جائے. حضرات یہ آج کے بھائیوں کا اگر ایسے نہیں مرتا تو چاقو کی نوک سے مارنے کی کوششیں کرتا ہے، رائفل کی گولیوں سے مارنے کی کوششیں کرتا ہے. یہ آج کے بھائیوں کا کردار ہے. لیکن قربان جاؤ کل کے بھائیوں پر. چھوٹا بھائی عرض کرتا ہے بھائی جان آپ کے ہوتے ہوئے یہ تاج شاہی مجھے زیب نہیں دے گا، تخت شاہی پر بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگے گا. لیکن بڑے بھائی کا حکم تھا، ماننا پڑا. شاہ شجاع الدین کرمانی نے تاج شاہی سر سے اتارا، چھوٹے بھائی کے سر پر رکھا، تخت شاہی پر بٹھایا اور گھر کے اندر گئے. کہا بیوی کل جس سلطنت کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں تم آئی تھی، آج تیرے شوہر نے اس حکومت میں ٹھوکر ماری ہے. اب محل نہیں جنگل چاہیے، شاہی محل کے کھانے نہیں، درختوں کے پتے چاہیے. تمہاری کیا رائے ہے؟ آج کی بیوی ہوتی نا فوراً کہتی چل تو صحیح، بھائی کب کس کا اپنا ہوا ہے، تم اتنی بڑی حکومت بھائی کے حوالے کر رہے ہو. لیکن کل کی وہ فاشیار بیوی تھی، عرض کرتی شوہر نامدار، اے سر کے تاجدار، اے کشتی حیات کے کھیونہار، اے میرے مالک و مختار. میری ماں بہنیں اگر ان جملوں کو بولنا سیکھ جائیں، جب شوہر قریب آئے، گھر کے اندر آئے تو کہے اے میرے سر کے تاجدار، اے کشتی حیات کے کھیونہار، اے میرے مالک و مختار، قسم خدا کی یہ آپس کے جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. بے شک بے شک ہر گھر جنت نما بن جائے گا. میری ماں بہنوں تم شوہر کو سر کا تاجدار مان کے دے، لیکن معاملہ الٹا ہے. شوہر دن بھر کا تھکا ہارا گھر واپس لوٹتا ہے تو گھر میں گھستے ہی 4 تانے سننے ملتے ہیں. اس کے گھر میں جب سے آئی کبھی سکون نہیں ملا، کبھی آرام نہیں ملا. یہ 4 طرح کے لعنت اور تانے سننے ملتے ہیں. میرے پیارے تم بھی تیور بدلو، میری ماں بہنوں تم بھی روح بدلو. قسم خدا کی تمہارا گھر جنت نما بن جائے گا. اے شوہر نامدار، اے میرے سر کے تاجدار، اے کشتی حیات کے کھیونہار، اے میرے مالک و مختار، میں کسی حکومت کے لالچ میں نہیں آئی تھی، بلکہ کل بھی آپ میرے سر کے تاجدار تھے، آج بھی آپ میرے مالک و مختار ہیں. جہاں آپ جائیں گے وہیں میں جاؤں گا. شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا بیوی جنگل میں جانے کے لیے یہ شاہی لباس جسم سے اتارنے ہوں گے اور کسی دائی کا پھٹا پرانا لباس مانگ کر زیب تن کرنے ہوں گے. وفاشیار بیوی فوراً شاہی لباس اتارتی، ایک دائی کا پھٹا پرانا لباس مانگ کر زیب تن کر لیتی. شوہر آگے آگے، وفاشیار بیوی پیچھے پیچھے. حضرات کل تک جو ملک کرمان کا بادشاہ تھا، آج درختوں کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا. اس جھوپڑی کو یا تو تعلیم گاہ کہہ دو یا عبادت گاہ کہہ دو، درس گاہ کہہ دو یا سجدہ گاہ کہہ دو، مسجد کہہ دو یا مدرسہ کہہ دو. لیکن اب ذرا دونوں میاں بیوی کی زندگی ہے. کبھی شوہر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بیوی بغور سن رہی ہے، کبھی بیوی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے تو شوہر بغور سن رہا ہے. ایک سنانے کا ثواب پا رہا ہے،
ایک سننے کا ثواب پا رہی ہے۔ حضرات کاش تم بھی صبح کی نماز پڑھ کر گھر میں بیٹھ جاؤ، بیوی بھی سامنے ہو، بیٹا بھی سامنے ہو، بیٹی بھی سامنے ہو، بچے بھی سامنے ہو، ماں بھی سامنے ہو، باپ بھی سامنے ہو، اور تم قرآن کی تلاوت کرو، تمہیں سنانے کا ثواب ملے گا، سب کو سننے کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کامیاب زندگی گزرتی رہی قرآن کی تلاوتوں کے سائے میں، چاشت و اشراق کے سائے میں، نمازوں کے سائے میں، روزوں کے سائے میں، اور اسی جھوپڑی تلے استواسی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سی بیٹی عطا کی۔ تڑپ کے بولو اور محبت سے بولو، ایک خوبصورت سی بیٹی۔ بولو کہ کیسے؟ بیٹی پیدا ہو جائے تو سر نیچے جھک جاتا ہے، اور بیٹا پیدا ہو جائے تو سچا بچہ ابھی ہاسپٹل میں ادھر پارٹی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے، بیٹی جنت کی ضمانت ہے۔ یہی عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو جنت کی ضمانت ہے۔ یہی عورت اگر نیک بیوی کی شکل میں ہے تو گھر کے لیے جنت ہے، اور یہی عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیٹی جنت کی ضمانت ہے تو بیٹا رب کی عظیم نعمت ہے۔ بیٹا نہ ہوتا تو غوث آدم کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو ہند کا راجہ ہم سب کا خواجہ کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو قطب الطاف کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو محبوب الہی کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو امام احمد رضا کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو مفتی اعظم ہند کون